السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ہمارے ایک ساتھی نوران الدین صاحب انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جہاں جس جگہ پر جس زمین کے جس حصے پہ وہ پڑی ہوئی ہے کیا وہ جگہ کعبۃ اللہ کے گھر کعبہ اور کرسی اور کیا عرش الرحمن سے افضل ہے یا نہیں؟ تو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہماری رہنمائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں تشریف فرما ہے اور یہ قبر مبارک کا وہ حصہ مٹی کا جو اللہ کے نبی کے جسم سے ملا ہے. اس پر اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے یہ کعبہ سے بھی افضل ہے، یہ کرسی سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. تو وہ جگہ جو مسجد نبوی اور مسجد حرام سے بذات خود افضل ہے تو اس جگہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ سوال کا جواب انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے قرآن اور حدیث بفہم السلف الصالحین کے روشنی میں وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو سوال کیا جاتا ہے اور یہ عقیدہ جو رکھا جاتا ہے کہ روضہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے جس جگہ پر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر وہ پڑی ہوئی ہے تو اس جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے جو لحد ہے کہ وہ کعبہ سے اور کرسی سے اور اللہ رب العالمین کے عرش سے افضل ہے. تو سب سے پہلے اس عقیدے کی کہ یہ انہوں نے کہاں سے اخذ کیا ہے. دوسری نمبر پر پھر اس پہ وضاحت اور تحقیق کریں گے. علماء دیوبند ان کی ایک کتاب ہے المحند علی المفند جو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ ان کی لکھی ہوئی ہے جس پہ علماء دیوبند حیاتی علماء کے تقریباً اکثر علماء کے دستخط اور ان کے وہ موجود ہے، ان کی تصدیقات موجود ہیں. المحند علی المفند کے صفحہ 25 نمبر پر انہوں نے لکھا ہے فَإِنَّ الْبُقْعَةَ الشَّرِيفَةَ وَالرَّحْبَةَ الْمَنِيفَةَ الَّتِي ضَمَّ أَعْضَاؤُهُ صلی اللہ علیہ وسلم أفضل مطلقا حتى من الكعبة ومن العرش والكرسي كما صرح به فقهاؤنا رضی اللہ عنہم. المحند علی المفند میں لکھا ہوا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے کہ وہ جگہ وہ بقعہ وہ حصہ زمین کا جس حصے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کے اعضاء حصے لگے ہوئے ہیں جس سے وہ متصل ہے لگا ہوا جو زمین ہے جو مٹی ہے وہ مطلقاً افضل ہے کعبہ سے یعنی کائنات میں ہر چیز سے افضل ہے حتیٰ کہ کعبہ سے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ اس سے بھی افضل ہے. وَمِنَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ اور اللہ رب العالمین کے عرش سے بھی افضل ہے کرسی بھی سے افضل ہے. كما صرح به فقهاؤنا رضی اللہ عنہ جیسے خلیل احمد سہارنپوری کی جیسے ہمارے فقہاء احناف انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے. خلیل احمد سہارنپوری انہوں نے یہ عبارت رد المحتار جسے فتاوی شامی کے نام سے جو مشہور اور معروف ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے مکتبہ حقانیہ پشاور پاکستان کا چاپ اس کا جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 62 پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر 62 پہ انہوں نے کہ مکہ اور حرم المکہ و مدینہ فی فضل مکہ والمدینہ اس میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 62 پہ مطلب فی تفضیل قبرہ المکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے رد المحتار کے متن میں لکھا ہے کہ الا ما ضم اعضاؤه علیہ الصلاۃ والسلام فانه افضل مطلقا حتى من الكعبہ والعرش والکرسی کہ زمین کے جس جگہ پر
مٹی کے جس حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اثر لگا ہوا ہے تو وہ مطلقاً وہ اللہ کے عرش سے اور کرسی سے اور اللہ کے گھر کعبۃ اللہ ان سے افضل ہے، حتیٰ کہ مخلوقات میں ہر چیز سے، کائنات میں ہر چیز سے وہ جگہ افضل ترین جگہ ہے جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا حصہ اور ان کے جسم اطہر کے اعضاء لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ انہوں نے رد المحتار جو فتاوی شامی کے نام سے مشہور ہے ان سے لیا ہے۔ اس میں وہ شرح میں لکھتے ہیں کہ فما ضم والخلاف فيما عدا موضع القبر المقدس وما ضم اعضاؤه الشريفه فهو افضل بقاع الارض بالاجماع، کہ جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اعضاء جس مٹی سے ملے ہوئے ہیں تو وہ حصہ زمین کا وہ مطلقاً افضل ہے، اور اس پر وہ اجماع کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں وَقَذَا أَيْ الْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْبَيْتِ فَإِنَّ الْكَعْبَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَدِينَةِ مَا عَدَى الضَّرِيحِ الْأَقْدَسِ، کہ کعبہ وہ مدینہ سے افضل ہے، یعنی مکہ مدینہ سے افضل ہے، لیکن جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر جس مٹی سے ملی ہوئے تو وہ جگہ اور وہ مٹی وہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وَقَذَا الضَّرِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على تفضيله حتى على الكعبة وأن الخلاف فيما عداه، ونقل عن ابن عقيل الحنبلي أن تلك البقع أفضل من العرش وقد وافقه السادة البكريون على ذلك۔ رد المحتار وہ لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے انہوں نے ابن عقیل الحنبلی سے نقل کیا ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے، وہ عبارت ہے جسے احناف اور دیوبندی حیاتی علماء وہ پیش کرتے ہیں اس مسئلے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا جو جگہ زمین کے جس حصے سے ملا ہوا ہے تو زمین کا وہ حصہ وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اور وہ کرسی سے بھی افضل ہے، اور وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو کیا اس عقیدے اور اس نظریے کا قرآن اور سنت سے کوئی دلیل بھی ہے، یا کہ مطلق صرف مجرد ان کا یہ قول ہے، یعنی علماء اور ائمہ کا اقوال اس میں موجود ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کا جواب ہم تفصیل سے قرآن اور حدیث سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں ادا کریں گے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، جتنے بھی صاحب دین لوگ ہیں، تو ان میں سے ہر کوئی وہ اپنے کیے ہوئے مسئلے میں، اپنے بتائے ہوئے مسئلے میں، اپنے لکھے ہوئے مسئلے میں وہ درست بھی ہو سکتا ہے اور وہ خطا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے اور انسان کا خطا سے بچنا یہ ناممکن ہے، علاوہ انبیاء کرام کے جن کو اللہ رب العالمین نے خطا سے محفوظ کیا ہے۔ تو ہر انسان عام انبیاء کے علاوہ عام لوگوں کے متعلق عامہ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اس کی بات درست بھی ہو سکتی ہے اور اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ بات انبیاء کی ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ انبیاء ان کی ہر بات درست ہوتی ہے، کیونکہ وہ وحی کے ساتھ وہ بولتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں بولتے۔ ان کا جو بھی قول ہوگا، ان کا جو بھی نظریہ اور عقیدہ ہوگا تو وہ درست ہوگا، اس میں خطا کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مسئلہ، دوسری بات وہ یہ کہ ایک عقیدے کا، ایک عالم کے قول کا، اس کے صحت اور ضعف، اس کے صحیح ہونے، درست ہونے اور خطا ہونے کا اعتبار وہ اس سے نہیں کہ اس کی شخصیت کتنی بڑی ہے، یعنی یہ بات ایسے عالم نے کہ جس کی شخصیت بہت بڑی ہوگی، یا کسی ایسے عالم سے وہ بات نقل ہے جو امت کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو ایک قول کے صحت کے لیے، ایک عقیدے کے صحت کے لیے اس کے کہنے والے، اس کے فاعل کے کہنے والے کی عظمت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس بات کی طرف دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس دلیل کس چیز کا ہے، قرآن اور حدیث سے، کیا اللہ اور رسول سے اس کے پاس اس مسئلے میں کوئی دلیل نصبی موجود ہے یا نہیں۔ تو اعتبار نص کے لیے ہے، دلیل کے لیے ہے، نہ کہ کسی عالم، کسی امام کی عظمت اور اس کے مقام کے لیے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس کا
یہ فلاں عالم نے کہا ہے یہ بات یا فلاں امام نے کہا ہے تو یہ بات درست ہے، نہیں، ہم دلیل اور نص کو دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیا دلیل اور کیا نص ہے۔ جیسا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما وہ فرمایا کرتے تھے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ موجود ہے، وہ فرماتے وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْعَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ ضَلَالَةٍ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ کہ لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں، ایک احذرکم زیعۃ الحکیم، ایک حکیم دانا آدمی کے خطا بات سے، اگر وہ کسی بات میں غلط ہو جائے، وہ کسی بات میں درست راستے سے ہٹ جائے تو اس کی ہر بات کو ماننے سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، کیونکہ شیطان کبھی کبھار قد یقول کلمۃ ضلالۃ علی لسان الحکیم، کبھی کبھار وہ کسی دانا کی زبان پر بھی گمراہی کی بات کو جاری کر دیتا ہے۔ وقد یقول المنافق کلمۃ الحق، اور کبھی کبھار منافق بھی وہ حق گوئی کر دیتا ہے۔ ایک بدنام انسان سے بھی حق کی بات وہ نکل سکتی ہے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل کے قول کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر آدمی، اس کی ہر بات درست نہیں ہو سکتی، بلکہ درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے درست بات کو لینی چاہیے، غلط بات کو چھوڑ دینی چاہیے۔ جس بات پہ، جس عقیدے پہ، جس قول پہ اس کے پاس قرآن اور حدیث سے دلیل نص موجود نہ ہو تو اس کو چھوڑ دینی چاہیے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑے شان والا عالم ہے، امام ہے، بہت بزرگ ہے، تو شریعت میں اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسا سلف صالحین وہ فرمایا کرتے تھے، لو اخذت برخصت او ذلت کل عالم لاجتمع فیک الشر کلہ، اگر آپ کسی آدمی کے ہر غلط بات کو اور ہر صحیح بات کو لینا چاہو گے، جو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جو غلط کہہ رہا ہے، اور آپ اس کو لے رہے ہیں، تو آپ کے اندر پورے کا پورا شر جمع ہو جائے گا، سارے کا شر اور بے دینی اور غلط نظریہ، غلط عقیدہ آپ کے ہاں جمع ہو جائے گا۔ تو نہیں، دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس اس بات پر دلیل قرآن اور حدیث سے تھی یا نہیں تھی۔ تیسری بات وہ یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کے اعضاء زمین کے مٹی کے جس حصے کو لگے ہوئے ہیں تو وہ کعبہ سے، کرسی سے اور عرش سے افضل ہے، تو یہ عقیدہ اگرچہ یہ بدعی عقیدہ ہے، جو بات کی ایجاد اور بات کی بتائی ہوئی عقیدے ہیں، لیکن ان سے پہلے، یہ المہند المفند سے پہلے، رد المحتار سے پہلے، یہ عقیدہ، یہ متقدمین میں سے ابن عقیل الحنبلی، اس کا یہ عقیدہ تھا۔ اسی طرح امام حیثمی، احناف میں سے امام حیثمی کا یہ عقیدہ تھا۔ تاج الدین السبکی، شوافیہ میں تاج الدین سبکی کا یہ عقیدہ تھا۔ اور اسی طرح جیسے یہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے اپنے کتاب المہند المفند میں لکھا ہوا ہے، فتاوی شامی کے اندر انہوں نے لکھا ہے اور کہتے ہیں وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فُقَهَاؤُنَا رضی اللہ عنہم، یہ خلیل احمد سہارنپوری کہتے ہیں کہ اس پر ہمارے حنفی دیوبندی علماء کا صراحت موجود ہے، یعنی ہم اس بات کو وہ صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ان سے پہلے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس عقیدے کا کوئی دلیل بھی انہوں نے پیش کیا ہے قرآن اور حدیث سے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کوئی صحیح آیت یا کوئی صحیح حدیث اس مسئلے پر، یا کوئی صحیح قول صحابی کا جو صحیح سند کے ساتھ نقل ہو، اس مسئلے پر انہوں نے نقل نہیں کیا۔ یعنی یہ عقیدہ اور یہ قول جو انہوں نے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زمین کو وہ کعبہ پر اور کرسی پر اور عرش پر افضل سمجھنا، تو اس پر انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر یہ کرسی ہے کیا چیز، یہ عرش ہے کیا چیز، یہ کرسی اور یہ عرش یہ کیا چیز ہے۔ تو کرسی، جیسے رب العالمین نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے اندر فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس اللہ رب العالمین کی کرسی وہ زمین اور آسمان کو فراخ ہوا ہے، یعنی زمین اور آسمان اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی کرسی نے یہ زمین اور آسمان کائنات اپنے اندر لیا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کرسی ہے کیا چیز، یہ کرسی ہے کیا چیز، کیا اس کرسی سے جو ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو کرسی ہے یہ مطلب ہے، یا کرسی سے جو مؤولین، جو معتزلہ اور ماتریدیہ کا جو عقیدہ ہے اور جو جہمیہ کا عقیدہ ہے، جو اللہ کے صفات کے منکر ہے، تو یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا قبر مبارک وہ کعبہ سے، کرسی سے اور عرش سے افضل ہے۔ یہ عقیدہ یہ اللہ کے صفات کے منکروں کا عقیدہ ہے، جو اللہ رب العالمین کے لیے استواء علی العرش کے قائل نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین کے لیے صفت وہ کرسی کے وسع کرسیہ السماوات والارض اس کے اوپر کے قائل نہیں ہے، تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ کرسی ہے کیا چیز، انشاءاللہ تعالی ہم دلائل کے ساتھ اس کرسی کی وضاحت کریں گے، عرش کی وضاحت کریں گے کہ یہ کرسی اور یہ عرش یہ ہے کیا چیز۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، ترجمان القرآن، حبر هذه الامہ، ان سے صحیح سند کے ساتھ نقل ہے، جسے امام احمد ابن حنبل، امام عبداللہ ابن احمد ابن حنبل انہوں نے السنہ میں نقل کیا ہے ابن عباس سے موقوف سند کے ساتھ، اور امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر جلد دوم کے اندر انہوں نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس سے کرسی کی تفسیر نقل کی ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اپنے کتاب التوحید کے اندر، کتاب التوحید نے ابن خزیمہ اس کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کرسی کے بیان کے، کرسی کے صفت کے بارے میں کہ کرسی ہے کیا چیز، کرسی کی حقیقت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، ترجمان القرآن وہ فرماتے ہیں کہ والکرسی موضع القدمین، یہ کرسی اللہ رب العالمین کے ان کے دو قدموں کے رکھنے کی جگہ کو کرسی بولتے ہیں، یعنی یہ کرسی جو ہے یہ موضع القدمین والعرش ولا يقدر قدره الا اللہ تعالی، اور جو اللہ رب العالمین کا عرش ہے تو اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ عرش ہے کیا چیز۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کا فتویٰ ہے، جو کہتے ہیں کہ کرسی سے مطلب کیا ہے۔ یہ مستدرک حاکم ہے، اس کے جلدوم میں عبداللہ ابن عباس سے نقل ہے، سعید ابن جبیر نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا الکرسی موضع قدمیہ والعرش لا يقدر قدرہ، یعنی کرسی اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے رب العالمین کے دو قدم رکھنے کی جگہ کو کرسی کہتے ہیں، تو رب العالمین کے دو قدم رکھنے کی جگہ وہ کرسی ہے۔ تو اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روضہ مبارکہ رسول اللہ کی قبر مبارک وہ کرسی بھی سے بھی افضل ہے، تو وہ مخلوق کو خالق پہ افضلیت اور ترجیح دیتے ہیں، اس کو افضل سمجھتے ہیں۔ تو کرسی وہ رب العالمین کے عرش کے سامنے دو قدم رکھنے کی جگہ کو کرسی بولتے ہیں، کما یلیق بشأنہ وجلالہ سبحانہ وتعالی عما یصفون، جیسے اللہ رب العالمین کے ربوبیت کے، جیسے اللہ رب العالمین کے شان کے مناسب ہے، اللہ کے جلال کے مناسب اور لائق ہے، اور ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے، صفت نہیں بیان کرتے کہ ایسی ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے عرش کے بارے میں سوال کیا گیا، استواء علی العرش کا مسئلہ جب پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش کے اوپر مستوی برابر ہوا، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ استوا کیسی ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ وہ سوچنے لگے، پریشان ہو گئے کہ کیا جواب دے، تو انہوں نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، کہ ہمیں تو یہ پتہ ہے، قرآن کی دلیل ہے، نص ہمارے پاس موجود کہ الرحمن علی العرش استوا، اور اس مسئلے پر کہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے، اس پہ بہت ساری دلائل ہے۔
استواء علی العرش کے مسئلے پر بہت ساری دلائل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ رب العالمین کے علویت اور فوقیت کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے دلائل، بہت سے آیات کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں استواء علی العرش کے موضوع پر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ اس کو بیان کیا۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اور سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ اسی طرح سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا الرحمن على العرش استوى، سورہ فرقان میں فرمایا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ سورہ سجدہ میں فرمایا اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها۔ تو استواء علی العرش کے معنی موضوع پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کافی مقامات پر اس مسئلے کو صراحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، آیا آپ اس ذات سے، اس رب سے آپ امن میں ہو گئے، محفوظ ہو گئے جو آسمان میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا یخافون ربهم من فوقهم، یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو اوپر ہے، جو اوپر کی طرف ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس اللہ کی طرف کلمات طیبات، الکلم الطیب، یہ پاک کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن مجید کی تلاوت اس اللہ کی طرف سے اوپر، اللہ کی طرف اوپر چڑھتے ہیں، والعمل الصالح، اور نیک اعمال اللہ کی طرف وہ اوپر چڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ معارج میں فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یہ روح الامین جبرائیل امین اور یہ ملائک اللہ رب العالمین کی طرف عروج کرتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، سورہ معارج میں فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اوپر بلانے والا ہوں۔ تو استواء علی العرش کے موضوع پر رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر وہ احادیث اللہ رب العالمین نے نصوص دلائل بیان کی ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر اللہ رسول علیہ السلام نے کئی مقامات پر اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اور استواء علی العرش کے موضوع پر ایک اور دلیل سنیں۔ فرعون وہ کہا کرتا تھا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلع الاسباب، حامان سے کہا حامان میرے لیے ایک محل بنا دو کہ میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں اور دیکھوں فاطلع الہ موسیٰ اسباب السماوات فاطلع الہ موسیٰ، کہ میں دیکھوں موسیٰ کا دعویٰ ہے کہ رب العالمین 7 آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے اوپر مستوی ہے، بائن عن خلقہ کما یلیق بشانہ۔ تو فرعون اس عقیدے کا انکار کرنے والا تھا، تکذیب کرنے والا تھا کہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلع الاسباب۔ تو اللہ رب العالمین کے استواء علی العرش سے منکر، یہ تو فرعون کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ وہ بیان کیا ہے، جیسا کہ ملائک کے عروج کا مسئلہ ہے، تعریج الملائکہ کا مسئلہ ہے، اور حدیث المعراج، رسول اللہ کا معراج کا جو واقعہ ہے جو بدن کے ساتھ پیش ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین براق پہ سوار کر کے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے مجھے آسمان دنیا پہ لے گئے،
آسمان دنیا سے دوسرے آسمان تیسرے تر، یہاں تک کہ عرش معلیٰ سدرۃ المنتہا سے میں اوپر پہنچ گیا۔ تو یہ استواء علی العرش کا جو موضوع ہے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات میں قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے کئی مقامات پر احادیث میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے معاویہ ابن حکم السلمی کہ انہوں نے جب اپنے ایک باندی کو، ایک جاریہ کو آزاد کرنا چاہا تو اللہ کے رسول نے ان سے ایک سوال کیا، امتحان لیا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے فرمایا فی السماء، آسمان میں ہے۔ تو یہ جو عقیدہ لوگ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا قبر مبارک وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو العرش کے اوپر کسی ذات کو نہیں مانتے، جو استواء علی العرش کے عقیدے کے قائل نہیں ہے، جو یہ نہیں کہتے کہ رب العالمین کے لیے صفات استواء علی العرش کا معنی اور اللہ رب العالمین کے فوقیت کی جو صفت ہے کہ اللہ رب العالمین وہ عرش معلیٰ کے اوپر مستوی ہوا ہے، تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ کرسی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہوا موضع القدمین بین یدی العرش، اللہ رب العالمین کا اپنے عرش کے سامنے اپنے دو قدم رکھنے کی جگہ کو کرسی کہتے ہیں، اور وہ دو قدم رکھنے کی جگہ وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ آسمانوں ساتوں زمین سے وہ وسیع ہے، اور ساتوں آسمان اور زمین کو اپنے اندر احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر آیا ہے صحیح ابن حبان کے اندر ابو ذر غفاری رضی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا السماوات السبع فی الکرسی، یہ 7 آسمان رب العالمین کے کرسی کے سامنے، رب العالمین کے دو قدم رکھنے کی جگہ کے سامنے ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ حلقۃ ملقات بارض فلات، کہ ایک انگوٹھی کو آپ ایک صحرا کے اندر پھینک دے، جیسے ایک انگوٹھی کا صحرا میں کوئی حیثیت نہیں، ایسے 7 آسمانوں کا اور زمینوں کا کرسی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر فرمایا وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ تِلْكَ الْفَلَاتِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ، اور پھر اللہ رب العالمین کے عرش کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی وہ اللہ کے کرسی پر ایسا ہے جیسے کہ 7 آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی کی حیثیت رکھتی ہے، اس طرح وہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایک انگوٹھی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ جو عرش کے اوپر کسی ذات کو نہیں تصور کرتے، جو اللہ رب العالمین کے مسئلہ استواء علی العرش کے قائل نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے، جہمیہ کا ہے، ماتریدیہ کا ہے، جو جہم بن صفوان کا عقیدہ تھا کہ رب العالمین وہ عرش کے اوپر استواء علی العرش کے وہ قائل نہیں تھا، جو معتزلہ اور ماتریدی، ابو منصور ماتریدی کا بھی یہ عقیدہ ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، اور اللہ رب العالمین نہ عالم کے اندر، عالم میں داخل ہے، نہ خارج ہے، نہ عالم سے متصل ہے، نہ منفصل ہے۔ تو یہ تو معدوم کی تعریف ہے، تو یہ ایسی چیز کی تعریف ہے جو موجود ہی نہ ہو، تو یہ تو رب العالمین کی گستاخی ہے، رب العالمین کی ذات کے اندر گستاخی کرنی ہے۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ وَالْمُعَدِّلُ يَعْبُدُ عَدَمًا، اللہ کے صفات کا انکار کرنے والا وہ عدم کا عبادت کرتا ہے، اور وَالْمُشَبِّهُ يَعْبُدُ صَنَمًا، اور اللہ کے صفات کی تشبیہ بیان کرنے والا، اس کی مثال بیان کرنے والا یہ بت کا عبادت کرتا ہے۔ تو لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ رب العالمین کا مثل کوئی نہیں، اس کے لیے صفات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس بات اپنے لیے صفات کا اس بات بھی کیا ہے، اور تشبیہ اور صفت مثال بیان کرنے کی اللہ نے نفی بھی کی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو اللہ رب العالمین کو عرش پہ استواء علی العرش کے قائل نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر مبارک ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، حالانکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم،
تو یہ کعبۃ اللہ، یہ اللہ کا یہ کعبہ جو ہے، یہ بیت اللہ جو ہے، تو یہ تو مسجد حرام کے اندر ہے. اور مسجد حرام کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مستدرک حاکم کی روایت ہے. دوسرا ایک مسئلہ وہ میں اس سے پہلے بیان کر دوں، وہ یہ کہ کسی جگہ کو کسی دوسرے جگہ پر فضیلت دینا اور اس کو اس سے افضل سمجھنا اور اس کی فضیلت بیان کرنا، یہ نص کے ساتھ ہو سکتی ہے. قیاسات اور عقل کا، رائے کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں. یعنی کوئی شخص اپنی طرف سے کہے کہ فلاں جگہ افضل ہے فلاں جگہ سے، یا یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، وہ مٹی جہاں پر رسول اللہ کا جس میں اطہر مبارک وہ پڑی ہوئی ہے، وہ افضل ہے کعبہ سے، کرسی سے اور عرش سے، تو یہ قیاس سے نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ مسئلہ مسلمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے وہ افضل ہے، وہ افضل ترین مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جس جگہ میں رسول اللہ کی جو ذات ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک ہے، جس مٹی کو لگے وہ مٹی بھی کعبہ سے افضل، کرسی سے بھی افضل اور عرش سے بھی افضل، تو یہ مسئلہ غلط ہے. حالانکہ یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے کہ رسول اللہ کی جو جسم مبارک ہے وہ سب سے افضل ترین مسئلہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ جس جگہ میں رسول اللہ کی جو جسم مبارک پڑی ہوئی ہو تو وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اور وہ جو ہے مساجد ثلاثہ بھی افضل ہے. افضل مطلقاً یعنی کائنات میں ہر چیز سے افضل، کرسی سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل. تو اس کے لیے دلیل چاہیے. کیا چیزوں؟ دلیل کی ضرورت ہے. اور یہ اس میں اجتہاد اور قیاس کا کوئی دخل اندازی نہیں. یعنی انسان قیاس کرے کہ رسول اللہ کا جسم مبارک افضل ہے، تو جو جسم جس جگہ پڑی ہو تو وہ افضل، اپنے عقل اور اپنے قیاسات اور اجتہادات کے ساتھ کسی جگہ کی فضیلت کو وہ نہیں بیان کر سکتا جب تک اس جگہ کی فضیلت اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے بیان نہ کی ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ مسئلہ انہوں نے مسلمہ طور پر بیان کیا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. اور اللہ کے رسول نے فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها. اللہ رب العالمین کے ہاں زمین میں سب سے افضل ترین مقام، بہترین مقام وہ مساجد ہے. اور یہ مسئلہ بھی اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے نہیں بیان کیا، یہ وحی کا انتظار کر کے بیان کیا ہے. جیسے کہ مستدرک حاکم کے اندر، مستدرک حاکم پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 96 میں اس مسئلے کو وہ نقل کیا ہے، اور حدیث ہے 306 نمبر حدیث ہے. امام حاکم نے باب قائم کیا ہے، باب خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق. باب اس مسئلے پر، اس عقیدے پر کہ زمین میں سب سے افضل ترین اور بہترین مقامات وہ مساجد ہے، اور بدترین اور شر والی جگہ وہ بازار ہے، اسواقها اس کے بازار ہے. دلیل کیا ہے اس چیز کی؟ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی آئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اور پوچھے اللہ کے رسول ای البقاع خیر، زمین کی کون سی جگہ وہ بہترین اور افضل ترین بہترین جگہ ہے، افضل ترین جگہ ہے؟ فقال لا ادری، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے نہیں علم، لا ادری میں نہیں جانتا. اپنی طرف سے اجتہاد نہیں کیا، قیاس نہیں لگایا. تو کسی جگہ کو کسی پہ فضیلت دینے کے لیے اجتہاد اور قیاس کی دخل اندازی اس میں نہیں، بلکہ وہ توقیفی ہے. انسان توقف کرے گا، دلیل کو دیکھے گا، نص دیکھے گا کہ کیا اس جگہ کی فضیلت پہ کوئی دلیل موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اس جگہ کی فضیلت نہیں بیان کر سکتا. تو اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ ای البقاع خیر، زمین کی کون سی جگہ، زمین کے ٹکڑوں میں کون سا ٹکڑا بہترین اور افضل ترین ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا ادری میں نہیں جانتا. فرماتے ہیں فقال ای البقاع شر، پھر پوچھا کہ زمین کے کون سا ٹکڑا، کون سا حصہ وہ بدترین جگہ ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا ادری میں نہیں جانتا. فقال سل ربک، اس آدمی نے پوچھا
اس آدمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے پوچھئے، ان سے پوچھئے، اس بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو جب جبریل امین آیا فلما نزل جبرائیل، جب جبریل امین انہوں نے نزول فرمایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا انی سئلت، اے جبریل مجھ سے سوال کیا گیا ہے، پوچھا گیا کسی نے کہ ای البقاع خیر و ای البقاع شر، زمین کا کون سا حصہ افضل ہے، کون سا حصہ ٹکڑا وہ بدترین ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا لا ادری، کہ اللہ کے رسول مجھے بھی نہیں پتا، میں بھی نہیں جانتا، جبریل امین کو بھی علم نہیں۔ فقال جبرائیل لا ادری حتی اسأل ربی، اللہ کے رسول مجھے بھی علم نہیں یہاں تک کہ میں اپنے رب سے پوچھ لوں۔ تو جبریل امین حدیث کے اندر فرماتے آیا ہے کہ فانتفض جبرائیل انتفاضۃ کاد ان یصعق منها محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین اتنی تیزی سے آسمان کی طرف وہ چڑھ گئے اور اتنی تیزی سے ہلے، قریب تھا کہ ان کی شدت سرعت انتقال کی وجہ نکلنے کی وجہ سے، ان کے شدت تیز چلنے کی وجہ رسول اللہ کو بے ہوشی چاہے ہوتا ہے طاری ہو جاتی، اللہ کے رسول بے ہوش ہو جاتے۔ تو جو فرمایا کہ اللہ فقال اللہ یا جبرائیل یسألک محمد ای البقاع خیر، اے جبریل محمد آپ سے سوال کر رہا ہے کہ زمین کی کون سا ٹکڑا وہ بہترین ہے، افضل ترین ہے، وہ اچھی زمین ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العالمین اور پھر فسألتک ای البقاع شر، اور مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ کون سی ٹکڑا وہ بدترین ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان خیر البقاع المساجد، زمین کا سب سے بہترین افضل ترین ٹکڑا حصہ وہ مساجد ہے، اللہ کے گھر ہے۔ وشر البقاع الاسواق، اور زمین کے بدترین جگہ حصے وہ بازار ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی جگہ کو اپنی مرضی سے، اپنے اجتہاد کے ساتھ اور قیاسات کے ساتھ کسی دوسری جگہ پہ وہ فضیلت دے، اس کو افضل جانے، اس کی فضیلت اور فوقیت بیان کرے، یا کسی جگہ کو دوسری جگہوں سے وہ بدترین جانے۔ یہ علم اور یہ اختیار اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا، بلکہ وہ وحی کے منتظر ہوتے۔ یہاں تک کہ جبریل امین کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے اجتہاد کے ساتھ کسی جگہ کی فضیلت بیان کرے یا قیاس کے ذریعے وہ کسی جگہ کی، بلکہ اس کے لیے توقف کرنی چاہیے کہ کیا اس پہ رب العالمین کی طرف سے کوئی دلیل موجود ہے یا نہیں۔ جیسے اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا، جبریل امین لا ادری حتی اسأل ربی، یہاں تک کہ میں اللہ سے سوال کروں۔ تو جب اللہ نے بیان کیا کہ خیر البقاع المساجد، زمین کا بہترین حصہ وہ مساجد ہے، اللہ کے گھر ہے، وشر البقاع الاسواق، اور بدترین جگہ وہ کیا ہے؟ وہ بازار ہے۔ تو فرمایا یہ مطلق عام طور پر فرمایا، عام مطلق کہ خیر البقاع، زمین کے سب سے بہترین جگہ، افضل ترین جگہ المساجد، مساجد ہے۔ کیا ہے؟ مساجد ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے علم ازلی میں تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسم جو آج زمین پہ چلتا پھرتا ہے وہ کچھ عرصہ بعد اس زمین کے اندر انتقال کر جائے گا، جو روضہ مبارکہ کے اندر رسول اللہ کی قبر کی صورت میں اختیار کر جائے گا، اور وہ اس دنیا فانی سے رحلت کر کے، وہ اس دنیا کو خیر آباد کر کے وہ برزخی زندگی میں چلے جائیں گے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک اور وہ جگہ، وہ مٹی جس مٹی پر رسول اللہ کا جسم، جس میں اطہر اور مبارک وہ پڑی ہوئی ہے، اگر وہ زمین میں کعبہ پر بھی فضیلت تھی، اس کی افضل تھی، اور اللہ کی کرسی سے بھی افضل تھی، اور اللہ کے عرش سے بھی اگر افضل ہوتی تو اللہ رب العالمین بیان فرما دیتے۔ اللہ رب العالمین نے مطلق طور پر فرمایا کہ خیر البقاع المساجد، زمین کا بہترین ٹکڑا وہ مساجد ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ مساجد ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک اور جس مٹی پر ان کے جسم اطہر کا جو حصہ لگا ہوا ہے، اس مٹی، زمین کا وہ مٹی
وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ کرسی سے بھی افضل ہے، اور وہ عرش سے بھی افضل ہے، تو وہ قرآن کی نصوص کا بھی خلاف یہ عقیدہ ہے، صحیح احادیث کا بھی یہ خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتے خیر البقاع المساجد، اللہ اور رسول کے ہاں تو سب سے افضل ترین اور بہترین جگہ مساجد ہے، اور ان مساجد میں بیت اللہ کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو اگر قبر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک کعبہ سے افضل ہوتی تو وہ بھی خیر البقاع المساجد کے اندر کعبہ بھی شامل ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، ثواب کی نیت سے، اجر اور ثواب کی نیت سے کسی جگہ کی طرف بھی انسان وہ سفر نہیں کر سکتا، الا الى ثلاثه، مگر تین جگہوں کی طرف، تین مساجد کی طرف، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد ھذا، ایک مسجد حرام جہاں پر کعبۃ اللہ اور بیت اللہ موجود ہے، ایک وہ جگہ ہے جہاں انسان ثواب کی نیت سے بھی جا سکتا ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ اور مسجد نبوی کی جو یہ فضیلت ہے، تو یہ فضیلت یہ روضہ مبارکہ رسول اللہ کی روضہ اور قبر کی وجہ سے اللہ نے نہیں دی ہی، بلکہ رسول اللہ کی قبر اور ان کی وفات سے پہلے بھی رب العالمین نے اس کو یہ فضیلت دی ہوئی تھی۔ تو یہ جو مسجد نبوی کی جو فضیلت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا قبر مبارک اور زمین کی وہ مٹی جہاں پر رسول اللہ کی جسم اطہر کے حصے لگے ہوئے ہیں وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اور وہ کرسی سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو مخلوق کو افضل سمجھتے ہیں خالق سے۔ کیونکہ کرسی کیا ہے؟ موضع القدمین سبحانہ، رب العالمین کے اپنے عرش کے سامنے دو قدم رکھنے کی جگہ وہ کرسی ہے۔ تو کیا خالق افضل ہے یا مخلوق؟ تو آپ مخلوق کو خالق پہ افضل سمجھتے ہیں، اور عرش وہ اللہ کی عظیم مخلوق ہے، اللہ کے مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق وہ اللہ رب العالمین کی عرش ہے، اللہ رب العالمین کا عرش ہے، عرش جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَالْكُرْسِيُّ بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ كَحَلْقَةٍ أُلْقِيَتْ عَلَى فَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ، جسے امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے اپنے ان کی جو کتاب ہے مجموع الفتاوی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ 27واں جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 38، جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 38 پہ انہوں نے سوال کیا ہے، کسی نے سوال کیا ہے وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْ رَجُلَيْنِ تَجَادَلَا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان سے سوال کیا گیا، دو آدمی ہیں کہ جنہوں نے جھگڑا کیا اس مسئلے میں، فقال احدهما ان تربت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل من السماوات والارض، ایک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک زمین کی جس مٹی کو لگی ہوئے تو وہ مٹی وہ آسمان اور زمین سے افضل ہے، وقال الاخر الکعبۃ افضل، دوسرے نے کہا کہ نہیں، کعبہ اس مٹی اس زمین پر سب سے افضل ترین مقام وہ کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام نے جواب کیا فاجاب الحمدللہ اما نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ منہ، ایک مسئلہ تو یہ کہ رسول اللہ کا جو ذات مبارک ہے، جس میں اطہر مبارک ہے، تو اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا کی جو محمد رسول اللہ کے نفس سے وہ زیادہ اکرم ہو، اللہ کے ہاں زیادہ عزت والی ہو، یعنی رسول اللہ کا جو جسم اطہر ہے، جسم مبارک ہے، وہ اللہ کے ہاں تمام مخلوقات میں وہ سب سے عزت والا، رسول اللہ کا جو جسم ہے وہ سب سے بہترین اور اللہ کے ہاں سب سے بہتر وہ جسم ہے۔ وَأَمَّا نَفْسُ التُّرَابِ فَلَيْسَ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْكَعْبَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، اور جو مٹی ہے جو رسول اللہ کے جسم کو لگی ہوئی ہے، زمین کی وہ مٹی جو رسول اللہ کا قبر بنی ہوئی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر کی وہ مٹی جہاں پر رسول اللہ کا جسم اطہر مبارک وہ پڑی ہوئی ہے،
تو وہ کعبہ سے افضل نہیں ہے جو بیت اللہ الحرام جو اللہ کے حرمت والا گھر ہے. بل الکعبۃ افضل منہ، بلکہ کعبہ رسول اللہ کی جسم اطہر کی مٹی اور قبر سے بھی افضل ہے، وہ اسے قبر کی مٹی سے بھی افضل ہے. ولا يعرف احد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة، اور علماء میں سلف صالحین میں سے کسی عالم سے اس بات کا نہیں نقل کہ انہوں نے رسول اللہ کے قبر مبارک کو اس کو فضیلت دی ہو کعبہ پر. یعنی کسی نے بھی اس بات کی وہ نہیں اس مسئلے پہ قول نہیں کیا کہ انہوں نے کہا یہ کہا ہو کہ رسول اللہ کا قبر مبارک وہ اور وہ مٹی جو رسول اللہ کی قبر ہے وہ افضل ہے کعبہ سے، کرسی سے اور عرش سے. تو علماء میں سلف میں سے کسی نے یہ نہیں کہا الا القاضی العیاض، مگر قاضی عیاض نے ابن رجب حنبلی سے یہ نقل کیا ہے. وَلَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ إِلَيْهِ وَلَا وَافَقَهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ، ابن رجب حنبلی قاضی عیاض سے پہلے سلف صالحین میں کسی نے یہ قول نہیں کیا. نہ اللہ کے رسول سے یہ مسئلہ نقل ہے، نہ صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ یہ نقل ہے، نہ تابعین میں سے کسی سے یہ صحیح سند کے ساتھ نقل ہے. قاضی عیاض اور ابن رجب حنبلی سے پہلے اس مسئلے کی وجود ہی نہیں ہے. یعنی یہ مسئلہ متأخرین نے ایجاد کیا ہے اور انہوں نے اجتہادات اور قیاسات کو وہ بروکار لاتے ہوئے، اس کو دخل اندازی دیتے ہوئے شریعت میں کسی جگہ کو فضیلت دینے کے پر انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کا جو قبر مبارک ہے وہ کرسی سے، کعبہ سے اور عرش سے وہ افضل ہے. تو اس مسئلے کا سلف صالحین سے قاضی عیاض اور ابن رجب حنبلی سے پہلے، ان دونوں سے پہلے کسی سے بھی اس کا ثبوت وہ نہیں ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو اسی مجموع الفتاوی جلد نمبر 27 260 نمبر صفحہ سے لے کر 268 نمبر صفحہ تک اس مسئلے کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ مساجد اللہ رب العالمین کا جو گھر ہے، جو مساجد ہے، زمین پر سب سے افضل ترین اور بہترین مقامات ہیں. اور ان مساجد میں کعبہ بھی ہے، اور پھر ان مساجد میں سب سے افضل ترین مسجد وہ بیت اللہ کعبۃ اللہ مسجد حرام ہے. اور پھر اللہ کی کرسی اور عرش وہ ان سے بھی افضل ہے، وہ ان سے بھی افضل ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر مبارک ہے وہ کعبہ سے اور کرسی سے اور اللہ رب العالمین کے عرش سے بھی افضل ہے، تو یہ ایک بدعی عقیدہ ہے جو متأخرین نے ایجاد کیا ہے. اور جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس پر اجماع ہے، تو یہ متأخرین نے اجماع، اگر یہ امام حیثمی، قسطلانی اور تاج الدین سبکی، ابن رجب، ابن عقیل حنبلی، قاضی عیاض، ان جیسے یہ فتاوی شامی کے اندر جو انہوں نے کہا کہ وہ علیہ الاجماع، اس پر اجماع ہے، تو یہ اجماع سلف صالحین میں کسی سے بھی نہیں نقل، متأخرین کا اپنا ایجاد کیا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس پر اجماع ہے. اس پر تو اجماع نہیں ہے. تو اجماع کا جو دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے. اور اس مسئلے پر کہ رسول اللہ کا جو قبر مبارک ہے یہ کعبہ سے، کرسی سے اور عرش سے افضل ہے، اس مسئلے پر ان کے پاس نہ قرآن سے کوئی دلیل ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث میں سے کسی صحیح سند حدیث سے کوئی صحیح سند کے ساتھ دلیل ہے، اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے کوئی ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ وہ اس پہ دلیل نہیں پیش کر سکتے. اور قاضی عیاض اور ابن رجب، ابن عقیل حنبلی سے پہلے ان میں اس مسئلے پر کسی نے قول نہیں کیا. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ کا قبر وہ کعبہ سے، کرسی سے اور عرش سے افضل ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. بلکہ کعبہ اور مساجد، جیسے کہ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خیر البقاع المساجد و شر البقاع الاسواق، تو یہ زمین کے سب سے افضل ترین اور محبوب ترین بہترین حصہ، ٹکڑا وہ مساجد ہے. اور ان مساجد میں مسجد حرام، کعبۃ اللہ، بیت اللہ بھی ہے. اور پھر کرسی اور عرش وہ تو ان سے بھی افضل ہے، کیونکہ عرش رب العالمین کہ الرحمن علی العرش استوا، رحمان ذات و عرش پہ مستوی ہوئے. اور کرسی وموضع القدم، جسے ابن عباس نے فرمایا وموضع قدمیہ بین یدی العرش، کہ کرسی اللہ رب العالمین کا اپنے عرش کے سامنے 2 قدم رکھنے کی جگہ کو کرسی کہتے ہیں. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو ذات مبارک، جو جسم اطہر ہے، اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں وہ سب سے افضل ترین بہترین مخلوق ہے.
لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جس جگہ جس قبر میں زمین کے جس مٹی پر رسول اللہ کا جو جسم اثر پڑی ہوئے وہ مٹی کعبہ سے، کرسی سے اور عرش سے افضل ہے، تو یہ غلط، بے بنیاد، بے دلیل مسئلہ ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین حق کہنے اور اس کو سمجھنے، قرآن اور حدیث سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں ہمیں اس کو بیان کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔